أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والجنة للمتقين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وهو أصدق القائلين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صراط آج کی شب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم شہزادی مونین سلام اللہ علیہ کو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا حصہ پیش کر سکیں. عزیزو، امام ساری زندگی ہر وقت گریہ کرتے رہے ہیں. تعجب اس پر ہے کہ کائنات امام کے رونے سے خوفزدہ ہے، امام کے گریہ سے خوفزدہ ہے، حکومت امام کے رونے سے خوفزدہ ہے. ہر نبی نے دین اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی باتوں کو پہنچانے کے لیے جتنے بھی نبی آئے، کسی نے الگ طریقہ اپنایا، کسی نے الگ طریقہ اپنایا، لیکن سب سے منفرد طریقہ اور سب سے الگ طریقہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے اپنایا، اور وہ طریقہ ہے دعا کا طریقہ. اس لیے کہ امام ایسے وقت میں تھے کہ جب امام کو گھر میں بند کر دیا گیا، حکومت کے جاسوس سرگنا لگے ہوئے تھے، کوئی شیعہ امام سے مل نہیں سکتا تھا. تو اب امام کس طریقے سے تعلیمات دے جائے، جس سے کہ امام کی ذمہ داری ہے، امام پہ واجب ہے کہ وہ شیعوں کو سکھائے، وہ شیعوں کو احکام بتائے. دوسری طرف سے اگر شیعہ سیکھیں گے نہیں تو پھر وہ جاہل رہ جائیں گے. تو امام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دعا کا سہارا لیا. علماء کہتے ہیں کہ دعا پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیا یہ دعا ہے یا پھر اس میں امام نے اسلام کی تعلیمات کو جمع کر دیا. اسلام کی تعلیمات ہو سکتی ہے، ان تمام تعلیمات کو صحیفہ سجادیہ کتاب میں جمع کر دیا گیا. اور صحیفہ سجادیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں انسان کی ہر مصیبت، ہر بلا اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے. صحیفہ سجادیہ یہ وہ عظیم کتاب ہے اور یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، عظیم خزانہ ہے، جس میں ہر ایک دعا آپ کو مل جائے. بچے بگڑ رہے ہیں، تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اس میں دعا موجود ہے. کوئی شخص ہے وہ اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اللہ کی
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا اس میں تعلیم دی گئی. کوئی شخص ہے وہ اپنے گناہوں سے پریشان ہے, اتنے گناہ ہو گئے ہیں, وہ دیکھ کر پریشان ہے کہ کیا کرے گا, اتنے گناہ لے کر مر گیا تو جہنم میں جائے گا. تو گناہوں سے استغفار کے لیے اس میں دعا ہوتا ہے. الغرض صحیفہ سجادیہ کو ظہور آل محمد کہا جاتا ہے, اور جب ایک سنی عالم دین نے صحیفہ سجادیہ کی دعا کو پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن سے کم بھی نہیں. یہ نہیں جانتا کہ کس سے پڑھا ہے, لیکن اس نے صرف سینٹینس کو سن کر, جملے کو سن کر یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن سے کم بھی نہیں. یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا کی اہمیت ہے. پھر وہ سنی عالم قریب آئے, آنے کے سوال کیا کہ تم اتنی پیاری پیاری باتیں کہاں سے کر رہے ہو, اتنی میٹھی باتیں, اتنے اچھے جملے, اتنے اچھے الفاظ, یہ تو یا اللہ استعمال کرے یا پھر اللہ جس کو بھیجے اللہ کا نبی استعمال کرے. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نہیں استعمال کیا ہے, لیکن نبی کا جو حقیقی امام ہے, جس کو اللہ نے امام بنایا ہے, اس نے جملہ استعمال کیا صحیفہ سجادیہ. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آپ نے واقعی اس آیت کو سنا ہوگا. یہ آیت وہ آیت ہے جس میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا, اور صرف انسان نہیں بلکہ جنات کو کیوں پیدا کیا ہے, کیوں خلق کیا ہے, اس کا مقصد بھی اس آیت میں موجود ہے. کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے نہ جنات کو پیدا کیا ہے نہ انسان کو پیدا کیا ہے, لیکن پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی ہمارے پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اب ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں. پین ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کو بنایا گیا ہے تاکہ اس سے رائٹنگ کر سکے, لکھا کر. جب تک پین لکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو انسان اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے. پین ہے, لیکن یہی پین ہے جب چلنا چھوڑ دے, جب اس کا مقصد ختم ہو جائے تو اب انسان کیا کرتا ہے, اب وہ سینے سے نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے کہ یہ پین کسی کام کے لیے. کیوں کام کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے پین بنائی گئی تھی اس مقصد پہ عمل نہیں ہو رہا. یعنی جب تک مقصد پر عمل کیا جا رہا ہوگا اس وقت تک وہ چیز قیمتی ہے, وہ چیز لائق احترام ہے. لیکن جس وقت اس نے اپنا مقصد کھو دیا, اب وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے. اب انصاف سے بتائیے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو جس وقت تک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ لائق احترام بھی ہے, اور اللہ اس کی مشکلات کو حل بھی کرے گا, اور عبادت کے صدقے میں آخر اس جنت بھی ملے گی. لیکن جس وقت یہ اپنے مقصد سے پھر جائے تو جس طریقے سے وہ پین ڈسٹ بن میں جانے کی حقدار بن گئی تھی, ویسے یہ انسان بھی ڈسٹ بن میں جائے گا. فرق یہ ہے کہ اللہ کی ڈسٹ بن کا نام ہے جہنم, اور اللہ اسے جہنم میں ڈالے. تو مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا کروں, اور اس سوال کے جواب کی طرف بڑی. سوال یہ ہے, اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے, تو کیا ہر وقت ایک انسان عبادت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نماز اللہ کی عبادت ہے, کیا انسان ہر وقت پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. روزہ اللہ کی عبادت ہے, کیا انسان ہر وقت روزہ رکھ سکتا ہے؟ دن میں تو رکھ سکتا ہے, رات میں. رات اور دن کا روزہ ملا کے رکھنا حرام ہے ہماری شریعت, تو روزہ بھی ہر وقت نہیں کر سکتا. حج عبادت ہے, سال میں ایک مرتبہ. تو اللہ نے مقصد حیات رکھا ہے عبادت, اور ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ عبادت ہم ہر وقت انجام نہیں دے سکتے. تو اب یہاں پر
یہ سوال پیدا ہوگا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ زحمت نہیں دیتے، لیکن یہاں پر اللہ نے مقصد کیا رکھا؟ عبادت. اور عبادت ہر وقت انسان انجام نہیں دے سکتا. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، جب اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ زحمت نہیں دیتے، تو اب انسان کی بات ہر وقت کر نہیں سکتا. اس کا مطلب جو ہے کہ جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں، معذرت. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی غلط ہو جائے، ایک نقطہ بھی غلط ہو جائے. قرآن مجید کے ایک نقطے کی اہمیت یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات، مولا کائنات نے قرآن کی اہمیت سمجھی. قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ پورا قرآن نہیں، کوئی ایک سورہ نہیں، کوئی ایک آیت نہیں، کوئی ایک ورڈ نہیں، بلکہ ایک نقطے کی اتنی اہمیت ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں اس با کے نیچے جو موجود ایک نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں. وہ جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہے. اور نقطہ کون سا؟ جو بسم اللہ کی با کے نیچے والا نقطہ ہے. اس لیے امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس با سے نقطہ نکال دے تو وہ بسم اللہ پڑھ نہیں سکتا، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. بسم اللہ ہر ایک چیز کی شروعات کرنے کی چابی ہے. تو بائے بسم اللہ جو بات کا نقطہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، وہ اصل عبادت کے ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ موضوع کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ آج دیکھیں ہر چیز کو کسی نہ کسی نے معراج پہ پہنچایا ہے. نبی کریم کو معراج کی، مولا کائنات انہوں نے معراج کی. کس چیز کی معراج کی؟ انہوں نے معراج کی ہے شجاعت کی، انہوں نے معراج کی ہے وفاداری کی. امام حسن نے معراج پہنچایا ہے ہیبت کو. آپ کی ہیبت اتنی تعریف کہتی ہے کہ جہاں پر مولا ہوتے تھے کسی میں اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام کے سامنے سے گزر جائے. کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں پر امام ہوتے تھے، اس لیے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری ہیبت ہے وہ میں نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی امام حسن اپنے گھر کے باہر نہیں بیٹھتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ امام کے سامنے سے گزر جائے. امام حسن نے معراج پہ پہنچایا سجدے کو. امام حسن نے معراج بخشا انسانیت کو. اور ہمارے چوتھے امام نے معراج بخشی ہے عبادت کو. ابھی تک جیسی عبادت خود ہمارے چوتھے امام نے انجام دی ہے، ویسی عبادت کسی اور نے انجام نہیں دی. تاریخ لکھتی ہے روز قیامت تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا. تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام ائمہ موجود ہوں گے، تمام ولی خدا موجود ہوں گے، تمام مومنین موجود ہوں گے، تمام متقین موجود ہوں گے، تمام مسلمین موجود ہوں گے، تمام انسان موجود ہوں گے، تمام جنات موجود ہوں گے، تمام ملائکہ موجود ہوں گے. اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے وہ تمام چیزیں روز قیامت موجود ہوگی. اس اتنے بڑے مجمع میں جہاں پر ملائکہ بھی عبادت کرنے والے ہیں، جہاں پر تمام انبیاء عبادت کرنے والے ہیں، جہاں پر خود رسول خدا موجود ہیں، جہاں پہ مولا کائنات موجود ہیں، جہاں پر امام حسن، جہاں پر ہمارے آخری امام زمانہ موجود ہے. اتنا بڑا مجمع، اس
مجمع میں ایک آواز بلند ہوگی. اللہ اپنے فرشتے سے کہے گا کہ فرشتے سارے مجمع میں آواز لگا. آواز کیا لگانا ہے کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت, کہاں ہے عبادت کو معراج پہ پہنچانے والی ذات, کہاں ہے جس نے نماز کو عزت بخشی, کہاں ہے جس نے روزے کو عزت بخشی, کہاں ہے جس نے یتیموں کو پروری کی. کون کھڑا ہوگا؟ کوئی نبی کھڑا نہیں ہوگا, حتیٰ کہ رسول خدا کھڑے نہیں ہوں گے. مولا کائنات جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ والی ہے, مولا کائنات کھڑے نہیں ہوں گے. امام حسین جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیا, امام حسین کھڑے نہیں ہوں گے. بلکہ جب آواز آئے گی کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت, تو تاریخ کہتی ہے, واقعے میں ملتا ہے کہ دور سے ہمارے چوتھے امام زین العابدین پورا مجمع, پوری پبلک بڑھ جائے گی, راستہ دے دے گی, اور ایک شخص جس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا, جس کے ہاتھ بھی نورانی ہوں گے, جس کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ روز محشر پورا میدان جگمگا اٹھے گا. ہمارے چوتھے امام نکل کے سامنے آئیں گے اور آواز دی جائے گی کہ یہی وہ شخص ہے جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں, ملائکہ کے لیے یہ عظیم شرف ہے کہ روز محشر ہر کوئی موجود ہے, ہر کوئی موجود ہے. لیکن جہاں پر آواز لگائی گئی کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت, تو وہاں پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نکل کے سامنے آئے. اب ایک تبلیغی نقطہ بھی ذمہ داری ہے کرتے ہوئے آگے بڑھوں. جہاں پر ہم جس امام کے ماننے والے ہیں کہ وہ امام ملائکہ میں بھی بات کرنے میں سب سے آگے, اماموں میں بھی بات کرنے میں سب سے آگے, انبیاء میں بھی بات کرنے میں سب سے آگے, تو جس کا امام عبادتوں میں اتنے آگے ہو, اس کا جاننے والا کم سے کم واجبات تو عمل کرے. اس سے کہ جب فضائل سنتے ہیں, میں نے جب فضائل سنتے ہیں تو اس سے سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اس سے نتیجہ نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمارے امام وہ ہیں جنہوں نے نماز کو معراج بخشی. اچھا, حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب حضرت ابلیس نے تعریف کی, شیطان نے تعریف کی. تعریف کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سوال کریں نماز مصروف ہیں, تو شیطان نے چاہا کہ امام کو بھٹکا دے, شیطان نے چاہا کہ امام کو بھٹکا دے. یعنی ایک شیطان امام کو بھٹکائے, کوشش کر کے دیکھ لی اس نے. آیا, پہلے بہت کوشش کی کہ امام کی توجہ کہیں ادھر ہو جائے, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ذرہ برابر بھی امام کی عبادت میں اثر نہیں ہوا. ہمیں نماز پڑھتے ہیں, تھوڑی سی آواز آتی ہے تو متوجہ ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے, مچھر بیٹھ کر پتا چلتا ہے. لیکن امام ہے, شیطان نے اپنی پوری کوشش کر لی, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ امام کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے. امام اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے. اب اس نے شیطان کا روپ اپنایا اور امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا. امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے امام نماز پڑھ رہے تھے, جس خلوص سے نماز پڑھ رہے تھے, اسی خلوص سے نماز پڑھ رہے تھے, ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں, ویسے ہی رکوع میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سجدہ چھوٹا ہو گیا. اب جب وہ پریشان ہو گیا کہ چبا کر بھی سانپ کا شکل اختیار کیا تھا, اس کے بعد بھی امام نہیں ہو رہے, تو اب وہ شیطان, امام نماز ختم کرتے ہیں اور سیرت المومنین کتاب عربی میں لکھی ہے, اس میں ایک جملہ ہے, امام نے شیطان کو ایک تماچا لگایا. عربی میں کتاب ہے, اس میں یہ جملہ ہے. یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ جب اس نے پوری کوشش کر لی تو امام نے ایک تماچا لگایا, اور جاتے جاتے شیطان نے کہا کہ انتا زین العابدین,
آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، تو ہمارے امام وہ ہیں، اللہ بھی تعریف کر رہا ہے، ملائکہ بھی تعریف کر رہے ہیں، انبیاء بھی تعریف کر رہے ہیں، ائمہ بھی تعریف کر رہے ہیں، حل یہ ہے کہ کچھ شیطان بھی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زین العابدین، یہ شیطان کی جملے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر شیطان سکھاتا ہے، شیطان سکھاتا ہے، یہ غلط موضوع ہے۔ اچھا ایک چیز یاد آ کے بات کرتا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین، رحمت بن کے آئے ہیں، صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جتنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تمام ذرے ذرے کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، تو شیطان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، شیطان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کیسے؟ کچھ شیطان ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بلندرین سوال پڑھے محمد علیہ شیطان آتا ہے نبی اکرم کے پاس اور آن کر کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ تمام انسانوں کے لیے، تمام ملائکہ کے لیے، تمام جنات کے لیے، حتیٰ کہ میرے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، تو نبی کریم نے کہا کہ میں تیرے لیے رحمت کیسے بن سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا کہ جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ نے ایک بہت طاقتور فرشتے کو میرے اوپر مسلط کر رکھا تھا، اور اس فرشتے کا کام یہ تھا کہ وہ ہر دن مجھے ایک تماچا لگاتا تھا، اور اس تماچے کا درد سارا دن باقی رہتا تھا، درد ختم ہوتا پھر وہ فرشتہ تماچا لگا دیتا۔ لیکن آپ کی ذات اور آپ کا نور جب اس دنیا میں چمکا تو آپ کے نور کی برکت سے اللہ نے اس فرشتے کو ہٹا دیا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے اور یہ ذکر کرنے والی بات ہے کہ نبی شیطان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یا نبی اللہ، جو تماچا لگ رہا تھا اب تماچا لگنا بند ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد تو ہمارے امام، میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس پریشانی میں ہمارے امام ہم سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امام ایک مہربان باپ کی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ امام ایک سچے دوست کی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بیمار یہاں تک ملتا ہے روایت میں کہ اگر ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہی بیماری امام کو ہوتی ہے، محبت کی بنا پر کہ میرا چاہنے والا بیمار ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا اندازہ لگائیے امام کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہوتی ہے تو امام روتے ہیں، امام گریا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ شخص امام کے پاس آتا ہے، امام کا چاہنے والا ہے، ہمارے چوتھے امام تشریف فرما ہے، آتا ہے تو امام کہتے ہیں، وہ سلام کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں، امام اس سے کہتے ہیں توجہ کیجیے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری محبت بہت چھوٹی سی محبت ہوتی ہے، تاریخ انقلاب آئی تو ہم نے محفل کر لیا، شاہ آئی تو ہم نے چند آنسو بہا دیا، لیکن 24 گھنٹے میں کتنا امام یاد رہتے ہیں ہم کو نہیں مانتا۔ لیکن امام کے لیے امام ایک لمحہ بھی ہم کو نہیں بھلاتے۔ تو وہ شخص آتا ہے، آن کے چوتھے امام سے کہتا ہے کہ امام میں 400 درہم کا مقروض ہوں، میں نے قرض لیا تھا اور میں قرض ادا نہیں کر سکتا، اور اس قرض کی بنا پر میں اپنے گھر نہیں جا رہا، میں گھر پہ جاؤں گا تو قرضدار میرے گھر کے باہر موجود ہے، مجھے پکڑ لے گا اور میرے جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے۔
میں کس طریقے سے اس کا پیسہ ادا کروں، کس طریقے سے اپنی بیوی کا سامنا کروں، کس طریقے سے اپنے بھوکے بچوں کا سامنا کروں. تاریخ کہتی ہے یہ چیزیں سن کر امام رونے لگے، اور صرف آنسو جاری نہیں ہوا امام کو، امام چیخ کے رونے لگے، دہاڑے مار کے رونے لگے. محبت کا تازہ ہے، امام اتنی محبت کرتے ہیں. امام رونے لگے، وہ شخص پریشان ہو گیا، امام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو کربلا یاد آ گئی؟ کیا آپ کو آپ کے بابا یاد آ گئے؟ تو امام نے کیا کہا کہ میں تیرے اوپر رو رہا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت شدید کرتا ہے، لیکن تیری اتنی بری حالت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو مقروض ہے، اپنے گھر نہیں جا پا رہا، میں برداشت نہیں کر. امام رو رہے ہیں، دہاڑے مار کے رو رہے ہیں، چیخ مار کے رو رہے ہیں. اب وہ شخص خود پریشان ہو گئے. امام کی اسی بس میں کچھ منافق بھی بیٹھے تھے، تو جب امام چلے گئے تو ان منافقین نے کہا کہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری کائنات ان کے اختیار میں ہے، اور ابھی ان کا ایک جانے والا آیا ہے اس کی مدد نہیں کر پایا. امام تو چلے گئے تھے کہ وہ شخص کھڑا سن رہا تھا. اس شخص کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ میں غریب ہوں اور میں مقروض ہوں. اس شخص کو اس بات کا غم تھا کہ اس نے میرے امام پہ تہمت ڈالی، اس نے میرے امام کے اوپر سوال پیدا کیا. اب وہ شخص دیکھیں محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. امام رو رہے ہیں اس کے لیے، ابھی شخص پریشان ہو گیا، قرض بھول گیا اپنا، بھول گیا کہ بچے پیاسے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بیوی پریشان ہے، بھول گیا. اگلے دن تک وہاں موجود تھا. امام جب آئے ہیں تو اس شخص نے کیا کہا، یا امام کل جو واقعہ پیش آیا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اوپر سوال کیا، آپ کے بابا کے اوپر سوال کیا، آپ کی سخاوت پہ سوال کیا. تو امام نے کہا کہ جا، آج تو اتنا دولت مند ہو جائے گا کہ تیری پشتے بھی بیٹھ کر کھائیں گے. تو اتنا دولت اللہ تجھے اتنا رزق دے دے گا، اتنی دولت دے دے گا کہ تیرے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ محبت ہے. امام سے محبت تھی، اپنا قرض بھول گیا تھا، اپنے بچوں کی بھوک بھول گیا تھا، لیکن امام بھولنے والے نہیں ہیں. امام دل کی باتوں کو جانتے ہیں. امام سمجھ گئے کہ میرا چاہنے والا جب میرے لیے اپنی بھوک کو بھول گیا، اپنے بچوں کی بھوک کو بھول گیا، تو اب میری بھی ذمہ داری ہے کہ اتنا ادا کر دوں کہ یہ بھی کھاتا ہے، اس کے بچے بھی کھاتے ہیں. اب امام نے کیا کہا کہ جا، تیرا سارا قرض معاف ہو جائے گا، تو امیر ہو جائے گا. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اے غلام جا میرے افطار کا سامان لے آ. دوپہر کا وقت تھا، امام روزے سے تھے. افطار کا سامان کیا آیا؟ 2 سوکھی روٹی، جوگی روٹی. امام نے وہ 2 روٹی اس شخص کو دے دی اور یہ کہا کہ جا اس روٹی کے صدقے میں اللہ تجھے امیر کر دے گا. محبت تھی کہ شاید نہیں ہوا اسے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو کی روٹی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کس طریقے سے مجھے دولت مند کرنے والی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں. اب تاریخ کہتی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تاریخ کہتی کہ وہ شخص 2 روٹی لے کر نکلا، سوچ رہا تھا بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، قرضدار کھڑا ہوتا رب کے سامنے، کیا کروں گا. راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس باسی مچھلی ہے. مچھلی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، باسی ہے. تو اس نے سوچا کہ چلو ایک جو کی روٹی اس کو دے دیتا ہوں اور بدلے میں مچھلی لے لیتا ہوں. تو اس نے جو کی روٹی دی، مچھلی لے لی، آگے بڑھا. ایک مچھلی ابھی، ایک روٹی ابھی بھی موجود ہے. آگے چل کے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ نمک بیچ رہا ہے اور نمک مٹی میں ملا ہوا ہے، کوئی نہیں خریدنے کو تیار ہے. تو اس نے سوچا کہ ایک جو کی روٹی اس کو دیتا ہوں، بدلے میں نمک لے لوں گا. اب اس نے روٹی دی، نمک لے لیا. اب دونوں روٹی چلے گئے. ایک مچھلی ہاتھ آئی، وہ بھی سڑی ہوئی باسی، اور ایک نمک ہاتھ آیا جس میں مٹی لگا ہوا ہے. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس 2 روٹی کے صدقے میں امیر ہو جاؤں گا اور اتنا امیر ہوں گا کہ میرے بچے کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ شخص گھر میں آیا، قرضدار موجود تھا، بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا، تھوڑا وقت لیا، قرضدار چلا گیا. بیوی نے کم از کم دیکھا کہ ایک مچھلی ہی صحیح، بچے بھوکے ہیں، مچھلی سے پیٹ بھر جائے گا.
اب پکانے کے لیے اس نے مچھلی کو چاک کیا. یہاں پر مچھلی کو چاک کیا, وہاں پر ٹپ الباب ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی, مچھلی چاک کیا, اس میں سے 2 قیمتی موتی نکلی, سڑی مچھلی تھی. اب دروازے پر گیا تو وہ 2 لوگ موجود تھے جن سے مچھلی خریدا تھا اور جن سے نمک خریدا تھا. ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ روٹی تم نہیں مبارک ہو, یہ روٹی ہم اپنے گھر پہ لے کے گئے, نہ میرے بچے کھانے کو تیار ہے, نہ میری بیوی کھانے کو تیار ہے, نہ میں کھا سکتا ہوں. ایک کام کرو, یہ 2 روٹی تم رکھ لو, جو میں نے مچھلی دی تھی وہ بھی تم رکھ لو, اور جو اس نے نمک دیا تھا وہ بھی تم رکھ لو. اب یہاں پر وہ 2 موٹی تھی, تعریف کہتی ہے کہ اس نے بیچا اور اتنا پیسہ ملا کہ جو امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. نہ اس کو کمانے کی ضرورت پڑی, نہ اس کے بچے کو کمانے کی ضرورت پڑی, نہ اس کے بچے کے بچے کو کمانے کی ضرورت پڑی. اب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی, روٹی میں کھانے لگتا تھا. کون کھڑا ہے؟ ہمارے اولاد کے چوتھے امام کا غلام. غلام علی کہتا ہے کہ اے میرے مولا کے چاہنے والے, میرے مولا کا افطار واپس کر دے, افطار کا وقت ہو رہا ہے. اب وہ کہتا ہے غلام کہ میرے مولا نے کہا تھا یہ روٹی میرے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکتا. تو اب وہ غلام لے کر روٹی کو چلا. یعنی یہ 2 روٹی کی برکت یہ ہے کہ وہ 2 روٹی گھوم پھر کر اس کو امیر بھی کر دے رہی ہے اور دوبارہ خود اپنے امام کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں محبت, اصل چیز محبت ہے. میں نے سوچا کہ فضائل بیان کروں گا, لیکن چونکہ یہ واقعہ ذہن میں آ گیا. یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں, پورا واقعہ محبت پہ ٹکا ہوا ہے. اس شخص نے جب سنا کہ یہ لوگ امام کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ غمزدہ ہوا, اس نے رونا شروع کیا. جب امام نے دیکھا کہ میری محبت نے اس کے اپنی بھوک کو بھلا دیا ہے, اپنے قرض کو بھول گیا ہے, تو امام نے اس کو اتنا عطا کر دیا کہ اب کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں جو محبت ہے امام کے لیے, اس کو ہم اور بڑھائیں. جس وقت ہمارے دل میں واقعی محبت آ جائے, تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت آپ کو 12ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 12ویں امام خود بخود چل کر تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. خود امام کی جملے ہیں. امام نے کیا کہا کہ تم میری زیارت کے لیے پریشان ہو, تم زیارت کے لیے پریشان نہ ہو. تم دیکھو تمہارے دل میں محبت کتنی ہے. جس وقت تمہاری محبت معراج پہ پہنچ جائے گی, جس وقت تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو, تو اس وقت میں خود تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ خود وقت کا امام ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے بڑا شخص کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص تھا, وہ شخص امام روز زیارت کرتے تھے, امام جاتے تھے اس کے پاس. تو امام نے کہا کہ اگر میں ایک دن نہ آؤں تیرا کیا عالم ہوگا. سنیے گا کہ اگر میں ایک دن نہ آؤں, شخص ایسا ہے کہ روز امام اس سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی امام زمانے کی طرح نصیب کرے. تو وہ شخص اتنا باشرف تھا, بافضلت تھا کہ امام خود ملنے جا رہے ہیں. اور امام نے سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا کہ اگر میں ایک دن تجھ سے ملنے نہ آؤں تیرا کیا عالم ہوگا. تڑپ گئے اور رونے لگا. کہا مولا اگر میں نے ایک دن بھی آپ کی زیارت نہیں کی تو میری روح میرے جسم میں نہیں رہے گی. امام نے کہا اسی بنا پر میں تیری زیارت کے لیے آتا ہوں کہ تیرے دل میں مجھ سے شدید محبت پائی جاتی ہے, اور اگر میں نہ آؤں تو تو مر جائے. جب اتنی محبت پیدا ہو جائے گی تو امام زمانہ خود ہماری زیارت کے لیے آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت پیدا ہو. اور محبت کب پیدا ہوگی؟ مجلس میں کبھی ہوتی جا رہی ہے. محبت کب پیدا ہوگی؟ انسان, فطرت ہے انسان کی, انسان جس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے, اور انسان کو جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. اب انسان کی نیت اور انسان کی فکر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ دولت سے خوش ہو رہا ہے
یا وہ اپنے والدین کی خدمت سے خوش ہو رہا ہے. انسان جس طریقے سے اپنی فکر کی تربیت کرے گا اور جیسا اس کے والدین اس کو تعلیم دیں گے، اگر والدین نے صرف پیسے کی محبت رکھی ہے تو اب اس کی محبت کس سے ہوگی؟ قیمتی چیزوں سے ہوگی. سونا، چاندی، قیمتی پتھر، پیسے، دولت، جائیداد. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کی فکر کی تربیت کیا کی گئی؟ قیمتی چیز یعنی دولت کمانا. لیکن اگر انسان بچپن سے کسی بچے کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ دولت کماؤ لیکن محبت دولت سے مت کرو، محبت ایمان سے کرو، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے ذہن میں قیمتی چیز کا معیار کسوٹی بدل جائے گا اور اس کی نگاہ میں دولت کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی نگاہ میں ایمان کی اہمیت ہوگی. میدان کربلا سب سے بڑی مثال ہے. دولتیں موجود تھی، زمین جائیداد موجود تھا، طاقت موجود تھی، اتنا پیسہ تھا کہ اگر ایمان کے ساتھ نہ جاتے تو آرام سے زندگی بسر کرتے، بزنس کرتے. لیکن ان کے ماں اور ان کے باپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب ایمان کی آواز آئے تو اپنا سارا کام چھوڑ کر لبیک کہہ دیں. یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں جو شہید ہوئے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے دولت کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کی جان کو قربان کر دیا، اور جب وقت پڑا تو اپنی خواتین کی ہدایت دینے کو تیار تھے. فکر کے اوپر ہوتا ہے. سوال پڑھے محمد والی محمد. بس چند جملے اور اپنے مسائل. عزیزوں، امام کی کنیز سے سوال کیا گیا، ہمارے چوتھے امام کی ایک کنیز تھی، ان سے سوال کیا گیا کہ تم مختصر الفاظ میں یہ بتاؤ کہ امام جب سے رہا ہو کے آئے ہیں ان کی کیا حالت ہے. تو اس میں صرف دو جملے تھے کنیز میں. پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے امام کو دن میں کھانا نہیں دیا. دوسرا جملہ یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے امام کو رات میں ان کے لیے بستر تیار نہیں کیا. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو کنیز نے جواب دیا کہ امام دن بھر روزے سے رہتے تھے اور امام رات بھر عبادتیں کرتے تھے. روزے کی بنا پر کھانے کی ضرورت نہیں تھی اور رات میں عبادت کی بنا پر سونے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کبھی اپنے امام کو آرام دہ بستر پہ سوتا ہوا نہیں پایا. چوتھے امام مظلوم امام ہے، آرام دہ بستر پہ سوتا نہیں کہہ رہی ہے. میں نے کبھی بھی اپنے امام کو ایک آرام دہ بستر پہ سوتا ہوا نہیں پایا. سوتے ہیں زمین پہ سوتے ہیں، سوتے ہیں خواب پہ سوتے ہیں. کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ امام کے ذہن میں، ایمان کی نگاہوں میں میدان کربلا ہے. امام دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے ششماہ علی اصغر کا لاشا، چھوٹا بچہ عزیزوں. انسان کو رحم آ جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، کم سے کم اس کی لاش کی تو توہین نہ کرے، کم سے کم اس کو تو گھوڑے کے سمجھ سے پامال نہ کیا جائے. ارے ششماہ کا لاشا دیکھ کر انسان کے دل میں رحم آ جاتا ہے. انسان کتنا ہی کر روزی کیوں نہ ہو. میدان کربلا میں کیسے لوگ تھے. ارے جہاں پر امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جہاں پر جناب قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ارے وہیں پر ششماہ کا نازک سا لاشا تھا. ارے کیا حالت ہوتی ہے، کتنا نازک ہوتا ہے، اس کے نازک بدن پہ بھی گھوڑے کی ٹانگوں کو دبا گئے. اب تصور کریے کیا ظلم ہو گیا کربلا میں، انتہا ہو گئی زندگی. ششماہ کتنا نازک ہوتا ہے. امام کے ذہن میں وہی ہے کہ میں زندہ رہا، میرے پاپا میدان کربلا میں شہید ہو گئے. میں زندہ رہا، میرے چچا کے پاس ضرب ہو کے دیے گئے. میں زندہ رہا، میرا چھوٹا بھائی قاسم پامال کر دیا گیا. میں زندہ رہا، میرے سامنے عزیزوں ہو سکتا ہے جملے سخت ہو جائیں، لیکن تصور کیجیے گا کہ آپ ہیں اور آپ کی کوئی 4 سالہ بہن ہے اور وہ آپ کے ساتھ موجود ہے. تصور کیجیے گا، بس وہ بہت رونا آ جائے گا. جملہ سب کو تو معاف کیجیے گا جی. آپ ہو، آپ کی 4 سالہ بہن ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیٹا ہو اور آپ کی 4 سالہ
بہن کو آپ کے سامنے کوئی تماچے کر رہا ہے. مولا کی مصنوعیت کا اندازہ کیا لگائیں گے ہم کہ جناب سکینہ 4 سال کی ہے, امام کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, شمر ملعون قریب آتا ہے, اپنے سب ہاتھوں کو لہراتا ہے, ساری طاقت سے اس 4 سالہ بچی کے دانت پر تماچے لگاتا ہے. وہ بچی چلاتی ہے, بھیا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لے, ارے میرا ایمان اتنا مجبور ہے, اپنی 4 سالہ بہن کو تماچا لگتا ہوا دیکھ رہا ہے, میری طاقت نہیں ہے اپنی بہن کو بچا سکے. جزاکم اللہ خیر جزاک. سکینہ دامن کو پکڑ لیتی ہے. اندازہ کرے شمر کتنا طاقتور فوجی ہے. سکینہ 4 سال کی کتنی نازک ہے, اور راستے پر تماچے مارے. امام سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ میری بہن میری آنکھوں کے سامنے ارے کبھی شملہ کے تماچے مار کے جاتا ہے, کبھی اردو کے تماچے مار کے جاتا ہے, جو آتا ہے کوئی ایسا مارتا ہے, کوئی تالیاں مارتا ہے. بچی بھیا کی آنکھوں پر کہتے ہیں بھیا ارے مجھے تماچوں سے بچانا, میرے تالی ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. کیا مسئولیت ٹوٹ گئی ہماری امام پہ, کیوں بھول کے آنسو ہو رہا ہے, کیوں 25 سال تک امام نے دیکھا کیا ہے. عزیزوں اتنا مجبوری ماں سامنے کھڑی ہے اور نہیں ماں کے سر سے ردا ہو جا. کبھی اپنے کو اس مقام پہ بڑا جگہ دیکھے تو اندازہ ہوگا ارے امام نے کتنا ظلم سہا ہے. امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن ان کی ماں کے سر پر نیزہ مارتا ہے اور ان کی ماں سے ردا نوچ لیتا ہے. جزاکم اللہ خیر جزاء. اندازہ کرے پھوپھیاں سامنے کھڑی ہے, بہنیں سامنے کھڑی ہے, اور وہ امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میری بہن ہے, میری پھوپھیاں ہے, وہ ہے کہ جو پردہ رہتی ہے, جنہوں نے لوگوں کو حجاب سکھایا ہے, وہی بہنیں ہیں, وہی ماں ہے, وہی پھوپھی ہے, مجمع عام ہے. ارے ہر کوئی حجاب زینب کے چہرے پر دیکھتا ہے, کوئی کلثوم کے چہرے پر دیکھتا ہے, مولا عباس کی آنکھیں بند ہے, مولا سرکار کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے. جزاکم اللہ خیر جزاء. آپ کو اگر اندازہ لگانا ہو تو شب عاشور میں آئیے. امام نے کہا تھا کہ اے بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور تمہارا چشمہ غیرت کا اندازہ لگائے, غیرت کا. جناب قاسم امام دیکھے معصوم نہیں ہے, لیکن غیرت کتنی ہے. جیسے امام نے کہا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہونے والے ہو, اور ایک تو چشمہ جو جھولے میں ہے, جس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, جو بے ہوش ہے, فوجی اشیاء اس کو بھی شہید کر دے گی. جناب قاسم نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ چراغ میں آ گئے, کہتے ارے چچا ارے کہ یہ فوجی اشیاء کتنی ہمت حاصل کر لے گی کہ ہمارے قیام میں آ جائے, ارے ہماری قوانین کے درمیان آ جائے. امام کیسے کرے قاسم ارے فوراً نہیں آئے گی, میں اپنے ہاتھوں پر چلاؤں گا. میں کہوں گا قاسم ارے تم سن کے برداشت نہ کر سکے, مولا سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے شمر خیام میں داخل ہوا, کیسے بلبلا خیام میں داخل ہوا. جزاکم اللہ خیر جزاء. عزیزوں امام کے سامنے جب بھی پانی آتا ہے, امام کے سامنے جب بھی کھانا آتا ہے, تو امام کربلا کو یاد کرتا ہے. پانی پینے سے پہلے, روزہ افطار کرنے سے پہلے امام کربلا کو یاد کرتے ہیں. سوچتے ہوں گے یہ پانی میرے سامنے رکھا ہے, ارے میری 4 سالہ بہن یہ پانی مانگتی رہ گئی, اسے یہ پانی نصیب نہ ہوا. میرے چشمہ بھائی جس کو خود میرے پاپا اپنی گود میں لے کر گئے تھے اور اشیا سے پانی کا سوال کیا تھا, اسے یہ پانی نہیں ملا, یہ پانی میرے سامنے رکھا ہے. امام چیخ مار کے کہتے تھے ارے پسند رسول کو بھوکا نہیں کر دیا گیا.
ساتھ میں رونے لگتا تھا. ایک مرتبہ اس غلام نے سوچا میرے مولا نے بہت دیا کر دیا, میرے مولا نے بہت آنسو مار دیے, میرے مولا نے کربلا کو بہت یاد کر دیا. آج جب میں پانی دوں گا نا تو میں اپنے امام سے کہوں گا امام بس کیجیے, ارے آپ نے بہت گریا کر دیا. تاریخ کہتی ہے وہ غلام پانی لے کر سامنے آیا, آن کے کہتا ہے مولا آج گریا نہ کیجیے گا, ارے آپ نے اتنا گریا کیا ہے, آپ نے اتنا گریا کیا ہے کہ خون کے آنسو نکلنے لگے. ایک مرتبہ امام طرف ہے غلام, ارے تم نے انصاف نہ کیا, یعقوب کا یوسف چنا ہوا تھا, شہید نہیں ہوا تھا, یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے, اس کے باوجود تیرا بیٹا خود نے اتنا گریا کیا. آنکھیں سفید ہو گئی, کمر جھک گئی, ارے میرا ایک یوسف نہیں, میری نگاہوں کے سامنے 18 بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا, میں کچھ نہ کر سکا. جزاکم اللہ خیر, جزاک فکر آپ کی رحمت کمال. ہم کیا اندازہ لگائیں گے ہمارے ایمان کی ضروریت پر, آخر ایمان کیوں روتے رہے. آپ نے بارہا سنا ہے, لیکن میں ایک بار پھر اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے میرے حال میں آ کر کہا تھا مولا سے کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ زخم, سب سے زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ دور کہا ہوا. امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا الشام الشام